حیدرآباد میں ایک 17 سالہ لڑکی نے اپنے چچا کی طرف سے مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن کے تحت کومپلی میں پیش آیا۔ لڑکی حیدرآباد کے ایک خانگی کالج میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم تھی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی کو اس کے چچا مالی معاملات پر ہراساں کر رہا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیٹ بشیرآباد پولیس نے کہا کہ یہ واقعہ جمعرات کی شام پیش آیا۔ لڑکی کو اس کا چچا ہراساں کر رہا تھا، جس سے دل برداشتہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ شیوسینا UBT رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کئی راون پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب سچ بولنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 10 سال میں مہاراشٹر میں اتنے راون پیدا ہو گئے ہیں کہ یہاں اگر آپ ایک راون ماریں گے تو 10 راون سامنے آ جائیں گے۔ جب سے امت شاہ نے گدی سنبھالی ہے تب سے صرف راون ہی راون پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے آنے سے رام راج ختم ہو گیا ہے، ساتھ ہی رام کا نام اور نظریہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے یہ بھی کہا ہے کہ مہاراشٹر میں بہت سے راون ہیں جنہیں ہم جلائیں گے اور دہلی کے راون کو راہل گاندھی جلائیں گے۔ BRS پارٹی کو لگ سکتا ہے بڑا جھٹکا۔ ورنگل ضلع کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر پونالا لکشمیا مبینہ طور پر پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ امکان ہے کہ وہ کانگریس پارٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ BRS میں شامل ہونے سے پہلے وہ کانگریس پارٹی میں ایک بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی PCC کے لیے بھی کام کیا۔ پونالا لکشمیا کے مداح سوشل میڈیا پر ان کی کانگریس میں واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پونالا لکشمیا سال 2023 کے اسمبلی انتخابات سے قبل BRS میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ کچھ عرصے سے BRS پارٹی کی سرگرمیوں سے دور ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ پونالا لکشمیا اپنے ہوم بیس کانگریس پارٹی کی قیادت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد PCC کے پہلے صدر پونالا لکشمیا سال 2023 کے تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے قبل 13 اکتوبر کو کانگریس پارٹی سے استعفا دے دیے اور BRS میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اب یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ وہ دوبارہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نامپلی نمائش میدان میں تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ کی دختر وجے لکشمی کی قیادت میں منعقدہ آلائی بالائی پروگرام میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ ہر سال دشہرے کے موقع پر بنڈارو دتاتریہ کی جانب سے آلائی بالائی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین بلا تفریق شرکت کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے فلک نما روڈ اوور برج کا وزیر پونم پربھاکر اور بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں فلک نما روڈ اوور برج کا وزیر پونم پربھاکر نے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی کے ساتھ مل کر افتتاح کیا۔ اس موقع پر GHMC کی میئر گدوال وجے لکشمی، مجلس کے اراکین مقررہ میر ذوالفقار علی، محمد مبین، مرزا رحمت بیگ اور دیگر موجود تھے۔ پونم پربھاکر جو حیدرآباد ضلع کے انچارج وزیر بھی ہیں نے اس موقع پر کہا کہ حکومت ہمیشہ شہر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع کے دیور گٹو گاؤں میں جمعرات کی رات ہر سال دسہرے کے موقع پر منعقد ہونے والے بنی اتسو کے موقع پر خونریز واقعہ پیش آیا۔ آدھی رات کو جلوس کے دوران دیوی کی مورتی کو اپنے اپنے علاقے میں لے جانے کے مسئلے پر دو گروپوں کے عقیدت مند آپس میں متصادم ہو گئے۔ دونوں طرف کے بھکت لکڑیوں سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اس تصادم میں 2 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے ادونی اسپتال منتقل کیا گیا۔ واضح رہے کہ دیور گٹو گاؤں میں بنی اتسو ہر سال منایا جاتا ہے، جس میں 3 گاؤں کے بھکت ایک طرف اور 7 گاؤں کے بھکت دوسری طرف مورتی کی حفاظت کے لیے لاٹھیوں سے لڑتے ہیں۔ اس خونریز روایت کو دیکھنے کے لیے آس پاس ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقے سے بھی ہزاروں افراد آتے ہیں۔ اسی واقعے میں 2 بھکتوں کی موت جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ریاست تلنگانہ کے کاماریڈی میں واقع شاستری آدرش سنگم درگا ماتا منڈپ کے قریب ایک معاملے پر 2 گروپوں کے نوجوانوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس کے نتیجے میں نوجوانوں نے ایک دوسرے پر خنجروں سے حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور ہجوم کو منتشر کیا۔ اس حملے میں 5 نوجوان زخمی ہو گئے، انہیں فوری طور پر علاج کے لیے کاماریڈی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی شناخت کاماریڈی سے تعلق رکھنے والے راہل، منی راج، منیکانت، کرن اور بالاجی کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کاماریڈی ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔
BRS से मुअत्तल किए जाने के चंद हफ्तों बाद MLC और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जुमे को तंजीम की रियासती कमेटी में नए अरकान की तकर्रुर का ऐलान किया। शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST लीडर लखावत रूप सिंह तेलंगाना जागृति के वर्किंग सदर रह चुके हैं। नए मेंबरान की तकर्रुरी एक दिन पहले दशहरे के मौके पर की गई थी। एक प्रेस रिलीज में तेलंगाना जागृति सरबराह ने कहा कि तकर्रुरात समाजी इंसाफ पर जोर देते हुए किए गए हैं। BRS के सीनियर लीडर हरीश राव और दीगर के खिलाफ मनफी तबसरे करने के बाद BRS से कविता को निकाले जाने के चंद हफ्तों बाद यह इक़दाम सामने आया है। उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत की तामीर का दशहरे के मौके पर मजहबी रसूमात और खुसूसी पूजा के साथ आगाज हो गया। गोशा महल स्टेडियम पर हुकूमत ने दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद कामों की जिम्मेदारी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को तफवीज़ की थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत का संग बुनियाद रखकर 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल असली सहूलतों का दवाखाना तामीर करने का ऐलान किया था। हुकूमत से संग बुनियाद के बाद तलब टेंडर्स में मेगा इंजीनियरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने दवाखाने की नई इमारत तामीर का ठेका हासिल किया। कंपनी के डायरेक्टर के गोवर्धन रेड्डी ने दशहरे के मौके पर गोशा महल स्टेडियम में खुसूसी पूजा करते हुए तामीराती कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने दवाखाने की तामीर के लिए जो वक्त मुकर्रर किया है उसके मुताबिक कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत को असली कॉरपोरेट दवाखानों की तर्ज पर तामीर किया जाएगा, जहाँ तमाम असली सहूलतें मौजूद रहेंगी। तेलंगाना डिग्री व प्रोफेशनल कॉलेजेस के जिम्मेदारान ने हुकूमत तेलंगाना को 12 अक्टूबर तक की मोहलत देते हुए ऐलान किया है कि अगर हुकूमत से 12 अक्टूबर तक 1000 करोड़ रुपए बकाया जारी नहीं किए गए तो 13 अक्टूबर से हड़ताल का आगाज कर दिया जाएगा। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारान ने हंगामी इजलास में गौर व के बाद हुकूमत को मोहलत फराहम करने का फैसला किया। हुकूमत ने 15 सितंबर से शुरू होने वाले कॉलेज की आम हड़ताल को खत्म करवाने का वादा किया था कि फीस बाज अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप की बकायाजात में 600 करोड़ रुपए की दशहरे त्यौहार से कबल इजराई अमल में लाई जाएगी और मजीद 600 करोड़ रुपए दिवाली से कबल जारी कर दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के इस तयक़ुन के बाद कॉलेज की इंतजामिया ने अपने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, लेकिन हुकूमत ने दशहरे से कबल वादे के मुताबिक 600 करोड़ रुपए जारी नहीं किए, बल्कि बकायाजात में महज 200 करोड़ की इजराई अमल में लाई गई, जिस पर कॉलेज इंतजामिया ने बरहमी का इजहार करके 6 अक्टूबर से कॉलेज बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन फेडरेशन के आमला इजलास में हुकूमत को वक्त फराहम करने और 12 अक्टूबर तक 1000 करोड़ रुपए बकायाजात की फिलफौर इजराई को यकीनी बनाने का मुतालबा करके फैसला किया गया कि अगर 12 अक्टूबर तक हुकूमत से 1000 करोड़ की इजराई अमल में नहीं लाई जाती है तो 13 अक्टूबर से प्रोफेशनल कॉलेजेस के अलावा डिग्री कॉलेजेस में तालीम बंद कर दी जाएगी।